یا رسول اللہ آپ مجھے عمل بتائیں، عمل کروں تو جنت میں چلا جاؤں۔ عمل کروں کہاں چلا جاؤں؟ بولیے بھائی، جنت میں۔ آپ عزم کریں، یہ پورے جلسے کی تعلیمات کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اللہ کی قسم ہے، آپ اگر یہ رمضان اس طرح ایک مرتبہ گزار دیں گے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میاں بیوی کے تعلق سے بڑھ کر عبادت میں، نماز میں آپ کو مزہ آئے گا۔ آزمائش شرط ہے۔ سب سے پہلی چیز، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ روزے کا مقصد کیا بھائی؟ انسان کہاں پر جائے؟ یہ روزے کا مقصد ہے، اور انہوں نے مقصد پوچھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اچھا تقوی، اور تقوی کیا ہے؟ سنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات من اتقى الشبہات اتقى لعرضہ ودینہ۔ فرمایا حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اس کے درمیان شبہات ہے، اور جو شبہات سے بچ گیا اس نے اپنی عزت بھی بچا لی، اپنا دین بھی بچا لیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال دی ہے، فرمایا چراگاہ ہے، اس کے گرد کھالی ہے، جو جانور کھالی پہ چرائے گا لا معالی حرام میں، شبہات سے بچے گا، حرام سے بچے گا۔ تقوی کی اساس اور بنیادی شبہات سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے، اور پھر نیکیاں کرنا ہے۔ لیکن کہاں سے؟ آج ماں باپ اور اولاد کے درمیان غصہ، میاں بیوی کے درمیان غصہ، بھائی بھائی کے درمیان غصہ، عالم اور جماعت کے درمیان غصہ۔ اللہ کے نبی سے پوچھا ابو درداء نے، یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیں کہ جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا لا تغضب لا تغضب لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کر، غصہ مت کر، غصہ چھوڑ دے، ولک الجنہ، اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ اس عمل کے بدلے تجھے جنت عطا کرے گا۔ گھر ٹوٹتے ہیں، بھائی چھوڑتے ہیں، ماں باپ کی اولاد گستاخیاں کرتی ہے، دوست دوست کا قتل کرتا ہے، قتل و غارت اس کی ابتدا غصہ ہے۔ اور جب غصہ آتا ہے انسان شیطان کا گدھا بن جاتا ہے، اور پھر شیطان اس کے اوپر بیٹھ کر اس کی لگام پکڑ کر جیسے مرضی اس کو چلاتا ہے۔ آپ دیکھیے ہم روزہ رکھتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، رمضان میں لڑائیاں ہوتی ہیں مستوں کے اندر۔ میں یہ افطاری پروگرام پہ نہیں جاتا، کیونکہ میں نے دیکھا یہ افطاری پروگرام نہیں، یہ رفتاری پروگرام ہے۔ کئی فرائض کا جو ہے نا مسئلہ ہم کرتے ہیں، بوٹیوں کے لیے لڑتے ہیں، چولوں کے لیے لڑتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو چمچے مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، چٹکلے مارتے ہیں، ایک دوسرے کو جھکتے مارتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے سے بوٹیاں اٹھا اٹھا کے کھاتے ہیں۔ کئی مسئلوں میں لڑائیاں ہوئی ہیں، ایک جگہ پہ نہیں، کئی جگہ پہ۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، پڑھو بھائی، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، آپ نے ہمیں کھلانا سکھایا ہے، ساڑی بربادی ادو پھر گئی جدو اساں اشتہارات لکھیا تنظیماں نے، کھانے کا بھی بہترین انتظام ہوگا۔ یہ امت کھلانے والی ہے، یہ کھانے والی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، اس امت کا ہاتھ یہ ہے، اس امت کا ہاتھ یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اب یہ چیز ہے، یہ عادت ہے پاکستانی قوم کے اندر، من حیث القوم جو خرابی ہے، اور بالخصوص اہل حدیث احباب میں وہ غصہ ہے۔ ہر مسجد دے وچ حزب اختلاف، ایک حزب اقتدار، ایک مولوی نو رکھن والا، ایک کڈن والا۔ مولوی بھی انہی مقتدیوں پہ کافروں والی ایتے فٹ کرتا ہے، ہاں ہاں،
وہ بھی خود ممبر تے کھلو کے جانیاں کافراں منافقاں لیاں تا مقتدیاں دے فٹ کردا، وہ بھی آندے نے کونی گل، وہ بھی وہ دے پیچھے نمازاں پڑھ کے غیبتاں وہ دیاں ہی کردے نے، وہ دیاں جڑے وڑ دے نے، تے پھر کی آندے نے جے مولوی بخشے گئے نا تاں چھالا مار دے جانا۔ ایمانداری دی گل ہے، چھال بج کے جنت دے وچ جان والا کوئی قصہ کہانی ہے ہی نہیں، اے پولیس رات ہی نکھیڑا ہو جانا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ پہلی عادت ہے، جو مرضی ہو جائے شیطان کا گدھا نہیں بننا۔ شیطان کا جو گدھا ہے وہ انسان غصے سے بنتا ہے۔ نمبر 2، فرمائے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکن خیرا او لیصمت، جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ کیا کہے؟ اچھی بات رہے یا خاموش۔ کئی طلباء مجھے کہتے ہیں حافظ صاحب کوئی نصیحت، میں نہ اللہ دا واسطہ جے اینو بند کر لیں۔ ہر وقت غیبتیں، چغلیاں، لوگوں کے بیٹوں بیٹیوں کے بارے میں باتیں، سیاست کے بارے میں باتیں، عمران خان کے بارے میں باتیں، کئی روز حکومت سٹ کے سوندے رہے، کئی نواز شریف کو انہوں روز پھائے لوا کے سوندے رہے۔ کیا باتیں ہیں میرے بھائیوں دوستو، خاموش رہنے کی رمضان میں عادت ڈالنی ہے۔ وعدہ کر دے ہو؟ من حیث القوم، پاکستانی قوم کے اندر یہ دوسری خرابی ہے، غصہ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ نمبر 2، زبان چتر 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 چلتی ہے، بلا مقصد، نہ کوئی معنی نہ کوئی بات، عجیب و غریب۔ ہر وقت اللہ کے نبی کے پاس ولیوں کے سردار ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ نجات، فرمایا امسک علیک لسانک، زبان کو قابو کر لے، آخرت کی کامیابی کے لیے یہی کافی ہے۔ یہ دوسری عادت ہے، یہ دوسری عادت ہے، خاموش رہنے کی عادت ڈالیں، سننے کی۔ یہ تے ہر بندہ ہی سنان نو، ہر بندہ مسئلہ ساڑھ کل پوچھ دینے، قاری صاحب کل پوچھ دینے، ادھی بول دے نہیں، بندہ پہلا بول پہی ہے۔ یہ کیا خلاف ادب بات ہے؟ زبان کی حفاظت کریں حضرات۔ تیسری عادت آپ نے جو بدلنی ہے، کئی بندے نے انہاں دیاں نمازاں قبول ہوندیاں نے تے کئیاں دیاں نمازاں انہاں دے منہ تے وجدیاں نے، فارغ جن کی قبول ہوتی ہیں۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ رمضان جو ہے نا، یہ جنت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ، رب کی رحمت سیلاب کی طرح آتی ہے۔ لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، پاکستان میں سب سے زیادہ گناہ رمضان کے مہینے میں ہوتے ہیں۔ شرابوں کی خریداری سے لے کر ملاوٹ، دوگا، مہنگائی، چتر چلاکی، دکھانا کچھ اور دینا کچھ، یہ سب کچھ جو ہے یہ رمضان کے مہینے میں۔ حتیٰ کہ جو یہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں جو آج آپ کو 10 20 40 میں چیز مل رہی ہے، 100 تو تھلے کسی شاید ریٹ ہونا ہی نہیں۔ وہ تو مصیبت ساڑی عمران خان آندہ میں آپ نگرانی کرنی ہے، اور نکل جاؤ کالے بغانو، تیری مہربانی ہے نگرانی والا ظلم نہ کر، نہیں تے شیواں اور مہنگی ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ 2 باتیں میں نے کی ہیں، یاد ہو گئی ہیں آپ کو؟ پہلی کون سی؟ اور بولو یار، غصہ نہیں کرنا۔ دوسری بات کس کی حفاظت کرنی ہے؟ زبان کی۔ اب تیسری بات فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ آمنہ کے لال نے کہا جو 2 چیزوں کی حفاظت کی مجھے ضمانت دے، میں محمد رسول
رسول اللہ جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور جدا زامن ایم پی ایم این اے وزیر ہوئے وہ فخر کردہ پھلیا پھردہ ہے تے جدا زامن محمد رسول اللہ ہونا. فرمایا زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہیں کرنا، پروردگار نے کیا کہا ہے؟ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی، بولو زنا کے قریب بھی، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اوے عورتوں سے باتیں کرنے والوں، رب کا قرآن کہتا ہے لا تواعدوہن سرا. اسلام نے شرم و حیا کے ایسے اسباق دیے ہیں، اللہ کی قسم ہے شرم و حیا والی عورت کے قدموں کو اللہ نے قرآن بنا کر نبی کریم پر نازل کیا ہے. وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. اور یہ ایسی عظیم عورت اور ان کے الفاظ، حضرت جبرائیل علیہ السلام اماں مریم کے پاس آئے نا، قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، تو انہوں نے کیا کہا؟ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. میرے بھائیو دوستو، شرمگاہ کی حفاظت. دیکھو شیطان جو ہے وہ یہ شہوت کے رستے انسان کے لیے مزین کرتا ہے اور اس کی عقل پر پردہ ڈال کر گناہ کی عبرت اور نتیجے سے، خرابی سے اس کے غافل کر دیتا ہے. زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا یہتدون. پر سن اللہ کے نبی کی بشارت کو، 7 بندوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں ایک بندہ عورت دعوت گناہ دیتی ہے اور وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے کس سے ڈر لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنتی حوریں بندوں کو دینی ہے، ان کا ایک وصف بیان کیا ہے. کیا وصف بیان کیا ہے؟ قاصرات الطرف. قاصرات، اس کا معنی کیا ہے؟ ایڈیاں شرم و حیا والیاں ہون گیاں، وہ اکھ چوک کے بھی نہیں ویکھن گی. اپنی بیٹی کو یہ تربیت دے. یہ جامعہ اسلامیہ امت کی بیٹیوں کو یہ قاری صاحب کا مرکز یہ تربیت دے رہا ہے. اور سن لے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، جتنا شان اسلام، رب رحمان اور نبی پاک نے عورت کو دیا ہے، دنیا کے کسی دین اور نظام کے اندر نہیں ہے ہی نہیں. میرے بھائیوں دوستو، جن کے دماغ بیمار ہو نا، ان کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ سب سے خوبصورت ہونی چاہیے. یہ شیطان اس کے دماغ کے اندر گھسا ہوا ہے. تو مسلمان ہے، تیرے نبی کی نصیحت تجھے کیا ہے؟ فاظفر بذات الدین تربت یداک. تیرے پلے کچھ نہ رہے، دنیا ساری چلی جائے، نکاح کرنا ہے تو دیندار عورت سے کرنا ہے. یہ تیسری عادت ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت. اچھا، کئی بڈھے شرارتیں نہیں جاتی. نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 بندوں کو اللہ قیامت کے دن پاک نہیں کرے گا. ان میں ایک وہ شخص ہے بوڑھا ہونے کے باوجود جنسی شرارتیں کرتا ہے. اللہ کے لیے اپنے اندر یہ وصف پیدا کرے جبر سے. اور جو شہوت ہے نا، جنسی قوت، اس کی لگام مرد ہے عورت ہے. اس کی لگام تہجد کی نماز ہے، تراویح ہے. میں نہیں کہتا، اللہ نے کہا ہے. فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا
اقوم قیلا ہی اشد وطئا، نفس کو درست کرنے کے لیے فرمایا سب سے مؤثر جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اگر چاہتے ہو نا پاک دامنی اختیار کرنی ہے، پھر تہجد اور تراویح کی نماز چھوڑنی نہیں۔ میرے بھائیوں، چوتھی خوبی اپنے اندر پیدا کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ جو کھانوں اور روٹی کی لالچ ہے نا، فلانی مسیح تے اے سی لگ گیا اتھے ٹر چلیے، اتھے کارپٹ پہنے اتھے ٹر چلیے، جی بالکل ایک ہی چیز ہے، قیام اللیل تہجد تراویح ایک ہے، فلانی تھا مال واوا لبدا ہے۔ یہ بڑی جماعتوں تنظیموں نے لوگوں کے بچوں کو آر پار کرنے کے لیے جب قابو کرنا تھا نا، انہاں چوگا سٹیا روٹیاں کھوا کھوا کے منڈے کھچ دے جاؤ کھچ دے جاؤ کھچ دے جاؤ، بیڑا کر کے رکھ دیا۔ اور یہ وہ کمزوری ہے جس سے آج تیسرا چوتھا اہل حدیث بھی نظر آتا ہے، پتہ نہیں مینوں کسے کچھ کر دیتا ہے، بندش جی ہوئی گی۔ روٹی جب انسان کی کمزوری ہو جائے گی، سب سے پہلے جو اس کی چیز جائے گی اس کا ایمان جائے گا، اس کی حیا جائے گی، یقین جانیے۔ نہ ایمان بچے گا نہ شرمگاہ بچے گی جب انسان کا بدن جو ہے وہ سہولیات اور روٹی کا رسیہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں دوستو، اپنے اندر چوتھا وصف جو ہے وہ یہ پیدا کرنا ہے کہ تمہارا بدن جو ہے وہ سہولیات کا رسیہ نہ ہو، وہ کھانے کا رسیہ نہ ہو، وہ اے سی کا رسیہ نہ ہو۔ حلال اور حرام کا جو فرق ہے نا اس کو نہیں مٹانا۔ یہ وہ حکم ہے کہ اللہ نے سارے نبیوں کو مخاطب کر کے کہا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے میرے نبیوں رسولو، اے میرے پیارے بندو، آپ نے حلال کھانا ہے۔ کیا کھانا ہے؟ حلال۔ اتنا ایمان کمزور ہے، اللہ کی مدد کا انتظار ہی نہیں۔ یہ کہتا ہے کہ علی اجویری داتا نہیں ہے، پر یہ عملی یقین ہی نہیں ہے کہ میرا رب داتا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ قادر ہے، غیب سے مدد کرتا ہے، اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، پانچویں عادت وہ کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کر کے دبا کے ان کے ہاتھ پاؤں سر چوم کے سونا ہے۔ باپ تراویاں پڑھ کے آیا انہوں کوٹ پاپیا، کئی بندے سانو پجدے نے بھائی مولوی صاحب نے ساڑی یاری پہ جائے پہ سانو کٹن گے، تے پوچھئے ابے نو کدی کٹیا ہے، اگو بتیسی بچا کر چھاڑ دے۔ اور رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، شیخ الحدیث صاحب سے پوچھ لینا، اگر باپ کو نہ دبائے، مولویوں کے ساتھ یاری کے لیے ان کو دبائے، برباد ہو جائے گا، برباد۔ باپ کو دبائے، ماں کو دبائے، ان کی خدمت کرے۔ رب کا اعلان ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کئی انو آکھی دے نا کٹو، اور میرا ابو تو باندھا ہی نہیں، ابو نو پتہ ہے نلائک نے عادت پا کے آپ کالے باغاں نو نکل جانا ہے، میں نو کتھوں لبدا پھرا گا۔ یہ 5 عادات آپ نے اختیار کرنی ہے۔ ماں باپ کی رضا کے بغیر روزہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اب آ جائیں 5 عبادات۔ 5 عادات پھر سن لو، غصہ نہیں کرنا، زبان کی حفاظت، شرمگاہ کی، حلال و حرام کا فرق، حلال و حرام کا فرق، عادت بناؤ۔ اللہ نے دیکھو نا قاری صاحب نے مرکز بنایا ہونا، سارا جو کچھ ایسی نا اپنا سب تو پہنا آپ لٹایا نا رب دی راہ دے وچ، جو کچھ ایسی۔ حضرات یہ کمال ہے، اور پھر اللہ اپنے ایسے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ حضرات ماں باپ کی رضا، کس کی رضا؟ انگلیاں فیس بک تے کمائی آئے گا، موبائل تے کمائی آئے گا، ان کمیاں پاپیا تیرا پیپ تیرا باپ۔ یہ شیخ الحدیث صاحب تشریف فرمایا، قاری صاحب بھی بیٹھے، ان سے پوچھ لیں، یہ جڑے ماں دی شان بیان کرنے والے بلیک میلر مولوی نے نا، انہاں پھڑ کے حدیثاں دا بھی مسئلہ کر دیتا ہے۔ جو حدیث دعا کی قبولیت کی آتی ہے اس میں باپ کے لفظ ہے، دعا الوالدی، دعا الوالد، ماں دے لفظ نہیں چاہے ہوندے،
والد کے عموم میں علماء نے محدثین نے ماں کو داخل کیا، ویسے جو لفظ ہے گرامر کے لحاظ سے وہ مذکر اور باپ کے ہیں۔ پوچھ لے۔ آئے بھائی وقت زیادہ نہ آپ کا لوں، 5 عبادات جو آپ نے رمضان میں کرنی ہے۔ پہلی عبادت نمازیں اور نمازوں کے نوافل اور تراویح۔ سارے بولو، نمازیں، نمازوں کے نوافل اور تراویح۔ تراویح توڑے منہ نکلے ہی نہیں۔ ہاں میں گرجاگ میں تقریر کرنے کے لیے گیا، کہتے ہیں درس دے دو ایک، گیا ویکھیا میں تراویحاں، میں چلا گیا تراویحاں دے ٹائم۔ جو بندے جانتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ جانتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو مولویوں کی حاضریاں لگاتے ہیں، چیک کرتے ہیں فجر میں ہے کہ نہیں ہے، نمازیں پڑھتا کہ نہیں پڑھتا، تراویحیں پڑھتا کہ نہیں پڑھتا۔ ایسے کئی لوگ میری بھی حاضری لگاتے ہیں۔ جو حاضریاں لگانے والے ہیں ان کو پتہ ہے جلسہ جاندہ جائے، میں نے کبھی تراویح نہیں چھوڑی۔ کوئی سنگی چ نہ دے کے آکھنا بھی پروگرام رمضان دا دے دے، اتنے جدوں بھی جائیے تراویح ٹائم چاہیے۔ انہاں میرا درس لیا تراویح تو بعد، وہ تاک رات سی 5ویں، گیا تے 7 بندے، میں آکھیا ماں صدقے جائے کنال دی مسجد ہے، کتنے خطیب، اے وہ تبلیغاں کرن گیا ہے۔ میں کہا امام اے وہ فرض پڑھا کے ٹر جاندے نے، 17 بندے انتظامیہ دے لکھے نے، میں انہاں چ کوئی بندہ ایتھے ہے؟ مولویاں لوریاں دے دے کے بھائی جنت صدر صاحب دیئے، انتظامیہ ساجے وقت دے صحابی ہندے تے اے ہی ہندے، روٹی دی لالچ پیچھے بیڑا گھڑکا چاہتے۔ کئی مولوی آندے نے آج دے دور دے وچ صحابی ہوندا تے ساڈی مسجد دا صدر ہوندا۔ یار اخیر نہیں ہو گئی۔ میں کہ کتنے نے 17 جنتی جنہ دی لسٹ لگی ہے، آج بھی لگی ہوئی ہے۔ صدر، سینئر نیب صدر، نیب صدر، نیب صدر، نیب صدر، جوائنٹ سیکٹری، فلان سیکٹری، فلان سیکٹری، اے ساری جہنم دے سیکٹری نے، یقین جانے۔ میں کہ کتنے نے؟ آندھنے تے کوئی نہیں تھے۔ میں کہ میں چلا، السلام علیکم۔ تو انہوں پتہ ہے میں بندے تھوڑے ہون ود ہون کدی بھی گھبرایا نہیں، 5 ہون 50 ہون 500 ہوئے 5000 ہوئے، اس اخلاص نہ بیان کری دے۔ آندھنے کیوں درس؟ میں کیا گل لے وے میرے درس نہ جس مسجد دا خطیب، امام، نمازی، صدر، سیکٹری اے تراویح چور انہوں تھے، میرے درس نے فائدہ دینا نہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، صحابہ کرام کے اندر ایک بندہ بھی نوافل چور نہیں تھا۔ ایک بندہ مجھے بتا دو اور میں اس کتاب کے برابر تمہیں 5-5 ہزار کے نوٹ تول کر دوں گا۔ یہ چیلنج میں دیوبندیوں کو کرتا ہوں، بریلویوں کو کرتا ہوں، آج اپنے ان اہل حدیث بھائیوں کو کر رہا ہوں جو تراویحوں سے پیچھے رہتے ہیں۔ ایک بندہ دکھاؤ جو تراویحوں سے تراویح نہ پڑھتا ہو۔ اگر کسی نے جماعت چھوڑی ہے لمبے انفرادی قیام کی وجہ سے کہ یہ تو 1 گھنٹے کا قیام کرتے ہیں، میں نے تو ساری رات جاگنا ہے۔ آبا کا ابئی صحابہ کیوں کہتے تھے کہ حضرت ابئی کہتے ہیں میں نے تو ساری رات قرآن پڑھنا ہے، یہ وجہ ہے۔ آج مذاق ہو رہا ہے، خدا کے لیے اس ماحول کو ختم کریں، اور نماز نوافل یہی وہ بات ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں 2 جگہ پر جنت الفردوس کی بشارت دی ہے، 2 جگہ پر۔ کتنی جگہ پر؟ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ دوسرا مقام فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ 10 رکھتے پڑے پکا جنتی، عصر سے پہلے 4 رکھتے پڑے رب کی رحمت والا، اشراق پڑے ساری دنیا رب کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کرنے والا، امام کے ساتھ تراویح پڑھے، اللہ کے نبی نے کہا ساری رات قیام کرنے والا۔
تراویاں چھٹنیاں نہیں. پہلی چیز. دوسری چیز 5 عادات کی بھی بات ہو گئی ہے, 5 عبادات کی ہو رہی ہے. 5 عبادات میں پہلی عبادت جو ہے وہ نماز ہے. اچھا اگر اسی کو ہم بیان کریں نا تو یہی بڑا لمبا موضوع ہے. میں نے اختصار سے یہ 10 چیزوں کو مکمل کرنا ہے, اور میں پسند کرتا ہوں اور گزارش بھی کرتا ہوں کہ قاری صاحب جو ہیں وہ انہی 10 چیزوں پر اپنے خطبات میں روشنی ڈالیں, تاکہ آپ ان چیزوں کو مزید گہرائی کے ساتھ اپنے دل و دماغ میں پوست کر لیں. میرے بھائیوں دوستوں, اب دوسری چیز. اچھا جی اجتماعی دعا ٹھیک ہے جی, وہ حدیث میں نمازوں کے بعد نہیں آتی, انفرادی کیوں نہیں کرتے؟ مجھے یہ تو بتاؤ. یہ دعا چھوڑنے کی وجہ سے میں ایک دن گاڑی میں بیٹھ کے حدیثیں لکھ رہا تھا, اب بھی ورقہ میری گاڑی میں پڑا ہوا ہے, تقریباً 50 کے قریب نبی اسلام کی سنتیں ہم سے چھوڑ گئی. اللہ کے نبی نے کہا ہے فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت ہے, اور تو کیسا اہل حدیث و اہل سنت ہے؟ کس چیز کی اکڑ ہے؟ کیوں تیری گردن میں سریا ہے کہ تو فرض نماز کے بعد آپ کے پیارے نبی کہتے ہیں دعا کی قبولیت کا وقت ہے, تو کر دے ہی نہیں. کاہے کی اکڑ ہے تمہیں؟ اس کا اعلان ہے قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. کہتا تکبر ہے, دعا چھوڑ دی ہے, نہ گھروں میں نہ مسجدوں میں, نہ دعا کی قبولیت کے جو مواقع ہیں, نہ دعا کی قبولیت کے جو الفاظ ہیں. آویدہ آوئی بگڑ گیا, بیڑا غرق ساڈا ہو گیا. ہاں پتہ ہی نہیں کہ کون سے الفاظ سے ہم نے دعائیں مانگنی ہیں, کن اوقات میں مانگنی ہیں, کن سے ہم نے دعائیں کروانی ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں. 30 حدیثیں اور سنتیں یہ متروک ہیں. کس کس جگہ دعا قبول ہوتی ہے, کس کس جگہ پتہ ہی کوئی نہیں. کس کس جگہ دعا قبول ہوتی ہے؟ آپ بیٹھے کے ذرا سوچیں بھئی کیڑی کیا جگہ نے جس سے دعا قبول ہوتی ہے. مسند احمد کے اندر حدیث ہے, جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خندق کے اندر ایک جگہ, وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی نماز عصر کے بعد. امام البانی رحمہ اللہ حدیث لے کر آئے, دن منگل کا تھا, عصر کے بعد. فرمایا میری زندگی میں جب بھی کوئی مصیبت آئی, وہ دن, وہ گھڑی, وہی جگہ, اور میں نے جو بھی رب سے مانگا ہے اللہ نے میری مانگ کو پورا کر دی ہے. یہ ہمارے اندر کوتاہی ہے. دعائیں چالو کریں گھروں میں, والدین کی دعا لیں. اللہ تعالیٰ باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں کرتا, ماں باپ کی بھی. میرے بھائیو دوستو, اب جو ہے وہ تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اینا مولویاں دا پٹھا بہ جانا, نہ آپ نے نفل پڑھ دینے. ہمارے استاد ہماری تربیت کرتے تھے, مولانا اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ کیا کہتے تھے کہ آپ نے مسجدوں میں امام بن کر جانا ہے تو آپ نے نوافل 2 زیادہ پڑھنے ہیں. آپ 2 زیادہ پڑھیں گے تو مقتدی پڑھیں گے. تو یہ مولویاں نہیں پڑھنے, لوگوں کو دین کا نہیں پتہ, وہ علماء کو دین سمجھتے ہیں. جیسے آپ کریں گے آپ کے مقتدی کریں گے. میرے بھائیو دوستو, ذکر پٹھا کیوں بہ جے مولویاں دا؟ نہ آپ ذکر کر دینا, لوگوں نے لایا ہے. صحیح سند کے ساتھ حوالے کا ذمہ دار ہوں. حوالہ غلط ہو, اللہ کی قسم ہے میں ممبر پہ چڑھنا چھوڑ دوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 10,000 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھتے تھے. کتنی مرتبہ؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اور متروک حدیث ہے اللہ کے نبی 100 مرتبہ استغفار کرتے. میں اور آپ ہم سب سوچیں کہ کیا آج ہم نے 100 مرتبہ استغفار کیا ہے؟ تو یہ کیتا نہیں تو سنت چھڑ دیتی جی.
رفع دین دے اتنے تون چاڑیے دوجیاں تے لگ دیئے تے جڑی اپنے تے لگ دی وہ انجی بھول گئے. کیوں چھوڑی ہے نبی علیہ السلام کی سنت استغفر اللہ واتوب الیہ. میرے بھائیو دوستو، اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ ان المسلمین والمسلمات، یہ آیت کریمہ لمبی، اس کا جو اختتام ہے فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما. مولوی جی میرے پتر نو پھونک ماریا جے، بڑا شرارتی ہے، اور جہاں ذکر کرنے کی پھونک کی ضرورت تھی اوتھے تو بیوی دے نال تعلق قائم کر دیاں، نبی علیہ السلام دی سنت نو چھڑ دیتے. ہن کل پاکستان دے مولوی بھی پھونکا مارن تے ککھ نہیں اثر ہونا. ہاں کیوں چھوڑا ہے وہ ذکر؟ یاد ہی نہیں ہے. بڑے مذہبی، یہ بڑے نوجوان، بڑے خدمت گزار، میرا نکاح تساں پڑھانا ہے، میں کہ بھئی میاں بیوی دے ملاپ والی دعا جے سنائیں گا تے پڑھاواں گا، مجھے میں بھی نہیں پڑھانا. ہاں اللہ کے لیے سوچے. ذکر میرے بھائیوں دوستو، مثال گھر میں داخل ہونے کی نماز حضرت ابو ہریرہ سے صحیح سند سے ثابت ہے. نکلنے کی نماز سانو پرواہ کوئی نہیں. اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو کہا اپنے گھروں میں مسجدیں بناؤ. اچھا مجھے وکھاؤ کنے اہل حدیث بیٹھے ہو جنہاں اپنے گھراں دے وچ مسجداں بنائیاں نے نبی علیہ السلام دے اس حکم دے تحت. ایک مولوی وہ گھر پہ بناوے نواں، مینوں بھی سدیو سو آندا میرا ٹی وی لاؤ جے. میں پیٹا ہی حال تیرا ٹی وی لاؤ جے، کہ مجلس ہے بیٹھ کے اہل خانہ دے بہن دا انتظام میں ٹی وی لاؤ جے. بتا بھئی یہ میں نے گھر میں مسجد بنائی ہے. اب نبی علیہ السلام کا حکم ہے، آپ نے چھوڑ دیا. لوگوں کے بڑے بڑے گھر ہیں، چھوٹی سی گھر میں مسجد کوئی نہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے. یہ حکم بھی چھوڑ دیا. 99% اشاریہ 99% ہے جنہوں نے اپنے گھروں میں مسجد بنائی کوئی نہیں، اور نبی علیہ السلام کا یہ حکم متروک ہو گیا. میرے بھائیوں اب چوتھی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. حضرات چوتھی عبادت قرآن کی تلاوت کرنی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے. قرآن تساں اپنے گھراں پڑھنا چھڑ دیتا، تہاڈیاں بیویاں ہر ایک دے سرانے تھلے موبائل پہ وجدا ہے، شیطان باں باں کردا ہوتا ہے. اچھا جی قرآن نکلا ہے، گھروں میں بیماریاں آ گئی ہیں، گھروں میں لڑائیاں آ گئی ہیں، گھروں میں فیشن آ گئے، گھروں میں شیطان آ گئے. اللہ کے نبی نے کہا ہے قرآن تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے؟ قرآن کی دو آیتیں سن لینا پھر بات کو آگے چلاتا ہوں. فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اور جو قرآن پڑھتا ہے رب کا اعلان ہے، شیطان اور اس کے دشمنوں کے درمیان میں اوٹ کر دیتا ہوں، اس کا کوئی نقصان کر سکتا نہیں. فلانی بیماری لگ گئی ہے، فلانی لگ گئی ہے. سنو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے. فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور یہ قرآن رب کی قسم ہے قبر میں بھی تیرے کام آئے گا. فرشتے پوچھیں گے من ربک من نبیک ما دینک، جواب ہم دیں گے ربی اللہ نبی محمد دینی الاسلام. وہ پوچھیں گے تجھے پتہ کیسے چلا؟ وہ کہے گا میرے کو سیمسنگ دا اینڈرائڈ موبائل سی، آئی فون سی. وہ کہے گا کرا تو کتاب اللہ. اور فرشتے ہو میں قرآن پڑھتا ہوں تاں مینوں پتہ میرا رب اللہ ہے. اور آخرت میں بھی میرے بھائیوں دوستو قرآن قل هو اللہ پڑھنے والا جنتی، تبارک الذی پڑھنے والا جہنم سے بچنے والا. حدیث میں عذاب آئے گا، سورۃ ملک کہے گی پیچھے ہو جا، اس کو عذاب نہیں ہو سکتا، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا. میرے بھائیوں جو آخری چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ عبادت.
التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی عبادت، بدنی عبادت آپ نے سن لی ہے، ذکر، قرآن، دعا، نماز. اب مالی عبادت والطیبات. مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء. صدقہ و خیرات کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ سحریاں کھانیاں نہیں، کھوانیاں نے. سحریاں کھلانی ہیں. کن کو؟ نیک لوگوں کو. اللہ کے نبی کا فرمان ہے لا یاکل طعامک الا تقی. تیرا کھانا کھائے متقی پرہیزگار بندہ، وہ کھائے پھر دعا کرے یا اللہ یہ اس بندے نے تیرے دین کی برکت سے مجھے کھانا کھلایا، اس پر اپنا فضل فرما. صالحین کے ساتھ حسن سلوک دنیا و آخرت میں انسان کے کام آتا ہے. تو میرے بھائیوں دوستو، صدقہ و خیرات، یہ جتنا بھی اس مرکز کا قرضہ ہے نا، او میرے بھائی اس کا سفیر بن جا. میں تجھے اختیار دے رہا ہوں، جا جہاں جہاں سے تو اپنی زبان استعمال کر کے لا سکتا ہے لا. جیڑا جگہ دا بقایا مال رہ گیا ہے، دعا کرو اے اللہ غیب سے بھی مدد فرما، اور وعدہ کرو ہم سب نے ہمت کرنی ہے. میں بھی انشاءاللہ ہمت کروں گا. سارے ہاتھ چوک کے آنکھوں. اب یہ 10 چیزیں دوبارہ سن لو. پہلی چیز غصہ، دوسری چیز، تیسری چیز شرمگاہ کی حفاظت، چوتھی چیز حلال و حرام میں فرق، پانچویں چیز والدین کی خدمت، پہلی عبادت نمازوں کی حفاظت، دوسری دعا، تیسرا ذکر، چوتھا قرآن، اور پانچواں صدقہ و خیرات. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.